آج ہمارا 14ویں پارے کا 17واں رکوع ہے اور سورہ نحل کا 11واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، وللہ اور اللہ کے لیے ہے غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کی غیب چیزیں، مخفی چیزیں اللہ ہی کے علم میں ہیں۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، وما امر الساعۃ اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ، الا کلمح البصر مگر پلک جھپکنے کے برابر ہے، او ہوا اقرب یا اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی زیادہ جلدی، اس سے بھی زیادہ ہلکا، اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ وما امر الساعۃ قیامت کا معاملہ کہ قیامت واقع ہوگی اور سب کا سب تہس نہس ہو جائے گا، اور اس کے بعد لوگوں کا زندہ کرنا اور لوگوں کا اٹھا کھڑا کرنا اور ان میں روحیں پھونکنا، سب کا سب الا کلمح البصر، آنکھ جھپکنے، پلک جھپکنے کی طرح ہوگا۔ پلک جھپکنے میں پھر بھی کوئی وقت لگتا ہے، آنن فانن ہوگا۔ اللہ کا امر، اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے، تو بس اس میں تو وقت لگنے کی ضرورت ہی نہیں، اور وہ کوئی مشکل یا پیچیدہ معاملہ بھی نہیں۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، قیامت کا معاملہ تو بس پلک جھپکنے جیسا ہے، او ہوا اقرب یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، اخرجکم جس نے تمہیں نکالا، من بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا تم کچھ نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو گویا کہ انسان کو ملنے والا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ کی طرف سے ملا تو ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے سکھایا۔ ایسے ہی آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے اللہ نے چیزوں کو سیکھنے اور سمجھنے کے اسباب پیدا فرمائے، اور ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تمہارے لیے السمع سماعتیں پیدا فرمائی، والابصار بینائی آنکھیں عطا فرمائی، والافئدہ دل عطا فرمائے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ تو پہلے کان ہیں، شروع میں آدمی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تب بھی کان کھلے ہوتے ہیں، زیادہ چیزیں آدمی دنیا میں سیکھتا ہے کانوں کے ذریعے سے، اور اس کے بعد آنکھیں ہیں، اس کے بعد دل ہے، اور دل جو ہے وہ بس اوقات یا وہ دماغ کو بھی دل سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے سماعت عطا فرمائی، اللہ نے بینائی عطا فرمائی، اللہ نے دل عطا فرمایا، دل کے اوپر سارے کا سارا نظام دل پر چل رہا ہے۔ لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ الم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا الی الطیر پرندوں کی طرف، مسخرات جو مسخر ہیں، تابع ہیں۔ مسخر کا معنی تابع ہونا، کسی کے کنٹرول میں ہونا، کسی کے اختیار اور بس میں ہونا، کسی کی دسترس میں ہونا۔ تو پرندہ ہوا میں ہے، وہ نیچے نہیں گر رہا، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے سنبھالا ہوا ہے، وہ اس کو آسمان کی طرف یا زمین کی طرف کشش ثقل کی وجہ سے وہ کھینچا نہیں جا رہا، یا وہ ہوا اسے بہت زیادہ اپنی جگہ سے اڑا کر نہیں لے جا رہی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ تو پرندے کا پیدا ہونا، پرندے کا ہوا میں اڑنا، ہوا کے اندر اس کا ٹھہرے رہنا، اور وہ سارے اسباب اور وجوہات جن کی وجہ سے پرندہ اپنی جگہ پر ہے، مسخرات یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مسخر ہے، فی جو السماء آسمان کی فضا میں، فی جو السماء آسمان کے درمیان میں اللہ رب العزت نے ان کو بنایا۔ جو کہتے ہیں یہ جو آسمان اور زمین کے درمیان خالی جگہ ہے، اس کو ما یمسکہن الا اللہ، نہیں تھامے ہوئے انہیں مگر اللہ ہی تھامے ہوئے ہیں۔ ان پرندوں کو سنبھالے ہوئے نہیں ہیں مگر اللہ ہی سنبھالے ہوئے ہیں۔
یہ جب کبھی ہوائی سفر ہوتا ہے جہاز کا تو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ جو لائف جیکٹ یہ ہے اور خدا نخواستہ یوں ہو گیا تو یوں کر لیں، وہ پوری ایک گردان پڑھتے ہیں. تو میرا یہ معمول ہے کہ ایسے موقع پر استغفار اور مسنون بس دعائیں پڑھتا رہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ والی بات ذہن میں ہوتی ہے کہ اللہ نہیں بچانا تو بچانا ہے. اللہ کا امر ہوگا تو آدمی اپنی منزل تک پہنچے گا، اللہ کا امر نہیں ہوگا تو لائف جیکٹیں اور یہ سب کا سب کسی کام کا نہیں. اور خاص طور پر ہوائی سفر میں ہاں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ بچائے، کسی وقت جو ایئرپورٹ ہے، رن وے ہے، وہاں کوئی حادثہ ہو جائے تو وہاں پھر بھی، یعنی میری بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ احتیاطی تدابیر نہ اختیار کریں، احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرنی چاہیے. ایسے موقع پر بس اوقات وہ لائف جیکٹ کام آ جاتی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ ہوا میں کچھ ہو جائے، خدا نخواستہ فضا میں کچھ ہو جائے، تو پھر تو آدمی کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا. اور یہ صرف جہاز کا معاملہ نہیں، ہر گاڑی اور ہر سواری کے معاملے میں بس اللہ ہی عافیت میں رکھیں، اللہ ہی اپنی پناہ میں رکھیں. ما یمسکہن الا اللہ، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. پاک ہے وہ ذات جس نے ان سواریوں کو مسخر کیا، ہم تو انہیں قابو میں لانے والے نہیں تھے. ما یمسکہن الا اللہ، ان کو نہیں تھامے ہوئے مگر اللہ ہی ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنائے من بیوتکم سکنا، تمہارے گھروں میں سے تمہارے لیے سکن، مسکن بنائے، ٹھہرنے کی جگہ بنائے، گھر بنائے، ٹھکانے بنائے، چھت دی، صاحبان دیے. اللہ رب العزت نے پناہ گاہیں بنائی، تمہارے لیے بنائی. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور جانوروں کی جلدوں سے بیوتا گھر بنائے. کیسے گھر؟ خیمے. آج کل کے دور میں تو ٹاٹ سے، ترپال سے اور چیزوں سے بنتا ہے، پرانے وقتوں میں جانوروں کی کھالوں سے خیمے بنتے تھے. تو فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ. تَسْتَخِفُّونَهَا، تم انہیں ہلکا شمار کرتے ہو، یعنی تمہارے لیے وہ ہلکا محسوس کرتے ہو، تمہارے لیے وہ ہلکا ہوتا ہے. یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، تمہارے سفر کے دن، کوچ کرنے کے دن، روانگی کے دن، و یوم اقامتکم، اور تمہارے ٹھہرنے کے دن میں. ومن اصوافها واوبارها واشعارها، اوبارها ومن اصوافها، بھیڑوں کی اون، اوبارها، اونٹوں کی جو بال ہیں یا ان کی جو وہ ہیں جسم کے اوپر والے حصہ ہے. واشعارها، اور بال بکریوں، گایوں، بھینسوں کے، بکریوں کے بالوں کو، اساسا و متاعا الی حین، اسے تمہارے لیے یعنی سامان زیست بنایا. اساسا، اساسا کہتے ہیں نا اردو میں بھی، سامان زیست، سامان حیات بنایا. کہ یہ ساری چیزیں اون سے اور کھالوں سے اور لیدر کی چیزیں، اور پوری لیدر کی انڈسٹری اور اون کی انڈسٹری اور سارا کا سارا سلسلہ وہ اسی سے بنتا ہے. تو فرمایا اساسا و متاعا الی حین، سامان حیات بنایا، و متاعا الی حین، اور ایک وقت مقرر تک استعمال کرنے دیا، نفع اٹھانے دیا. واللہ جعل لکم، واللہ، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، جعل لکم مما خلق ظلالا، جو اس نے بنایا تمہارے لیے، مما خلق، ان چیزوں میں سے جو اس نے پیدا کیا، ظلالا، سائے بنائے. وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائے. مورچے بھی پہاڑوں میں، غار بھی پہاڑوں میں، اور طرح طرح کی چیزیں. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، پہاڑوں میں تمہارے لیے محفوظ پناہ گاہیں بنائیں. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، تمہارے لیے سرابیل، ایسے کپڑے اور ایسے لباس بنائے جن کے ذریعے تم گرمی سے بچاؤ کا سامان کرتے. اگر آدمی کا لباس نہ ہو تو خاص اور عورت دنیا میں تو آدمی اس لو سے جھلس جائے. تقیکم الحر، گرمی سے بچاؤ کا. دوسری جگہ فرمایا لکم فیہا دفء و منافع للناس، دفء، سردی سے بچاؤ کا سامان.
اور یہاں گرمی سے بچاؤ کا سامان، وسرابیل تقیکم باسکم، اور ایسی یا وہ شلواریں، ایسا لباس، تقی سرابیل ویسے تو شلوار کو کہتے ہیں، لیکن یہاں محاورتاً لباس کے لیے، پورے لباس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تقیکم باسکم، جو تمہیں جنگ سے بچاؤ کا سامان کرتا ہے۔ بعض رات نے لکھا کہ اس سے مراد ڈھالیں ہیں، ڈھال۔ تو جو بھی حفاظت کے لیے، پردے کے لیے، گرمی سردی سے بچنے کے لیے جو کچھ بھی ملا، سب کا سب اللہ کی طرف سے ملا۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اسی طرح اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو تام کرتے ہیں تمہارے اوپر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ۔ فإن تولوا فإنما علیک البلاغ، فإن تولوا، پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں تو علیک البلاغ المبین، آپ کا کام کھلم کھلا پہنچا دینا ہے، آپ کا کام آگاہ کر دینا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، واللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرون، پھر اس کا انکار کرتے، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ واکثرهم الکافرون، ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں۔ دوبارہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی غیب چیزیں، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، اور قیامت کا معاملہ نہیں ہے مگر پلک جھپکنے کی طرح ہے، او وہ اقرب، یا اس سے بھی قریب تر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں نکالا، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، تم نہیں جانتے کچھ بھی، وجعل لکم السمع والابصار، وجعل لکم السمع، اس نے بنایا تمہارے لیے، وجعل لکم السمع، اس اللہ نے تمہارے لیے السمع، سماعتیں بنائی، والابصار، اور بصارتیں بنائی، دیکھنا بنا، آنکھیں بنائی، والافئدہ، اور دل بنائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ الم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات، جو کہ مسخر ہیں، تابع ہیں، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں، ما یمسکہن الا اللہ، ان کو نہیں روکے ہوئے مگر اللہ ہی روکے ہوئے ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے من بیوتکم سکنا، تمہارے گھروں میں سکون، گھروں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ مسکن، یہ بھی ٹھہرنا بھی تب ہوتا ہے جب آدمی سکون کے ساتھ ٹھہرے، اور یہ جو ازدواجی تعلق ہے، شادی ہے، اس کو بھی فرمایا لتسکنوا الیہا، تو سکنا سکن سے ہے، سکن سکون سے بھی اور سکونت سے بھی، دونوں سے۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور تمہارے لیے الانعام، چوپایوں کی جلدوں سے، ان کی کھالوں سے، بیوتا، گھر بنائے، تستخفونہا، جنہیں تم ہلکا محسوس کرتے ہو، یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، تمہارے کوچ کے دن اور تمہارے قیام کے دن، ومن اصوافہا و اوبارہا و اشعارہا، ان جو بھیڑوں کی اون ہے اور اونٹوں کے جو بال ہیں اور بکریوں کے جو بال ہیں، اس سے اثاثاً سامان زندگی بنایا، ومتاع الی حین، اور نفع اٹھانے دیا ایک وقت مقرر تک۔ واللہ جعل لکم، اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارا بنایا تمہارے لیے، مما خلق، اس میں سے جو پیدا کیا اس نے، ظلالا، سائے بنائے، وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں اکنانن، پناہگاہیں، چھپنے کی جگہ، وجعل لکم سرابیلا، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے، تقیکم الحر، جن کے ذریعے سے تم گرمی سے بچتے ہو، وسرابیلا، اور ایسے لباس بنائے جو بچاتے ہیں تمہیں، جو تمہیں بچاتے ہیں گرمی سے، اور جو تمہیں جنگ میں تمہارے لیے بچاؤ کا سامان ہوتے ہیں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح اللہ رب العزت نے پوری کی اپنی نعمتیں تمہارے اوپر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ۔ فإن تولوا، پھر اگر وہ اعراض کریں، فإنما علیک البلاغ المبین، تو آپ کے ذمہ کھلا پہنچا دینا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، واللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، واکثرهم الکافرون، اور ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔